وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. اور ہم نے موسیٰ، جبکہ موسیٰ میں بھی نشانی بتائی جس میں جبکہ ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف کھلی نشانیوں کے ساتھ، کھلی دلیلوں کے ساتھ. فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. پس اس نے روح گردانی کی، یعنی منہ موڑا، اس واسطے کہ وہ بڑی طاقت والا تھا یا اپنے سلطنت پر غرور تھا، اس کو مغرور تھا، اور اس نے کہا وقال ساحر او مجنون، اور اس نے کہا یہ جادوگر یا مجنون ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. پس ہم نے اس کو اور اس کے تمام لشکر کو پکڑا اور ساحل میں پھینک دیا، اور وہ ملامت کرنے لگا. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. اور ہم نے عاد قوم میں بھی نشانی رکھی، مطلب جبکہ ہم نے ان کو بھیجا، ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا ایک زبردست آندھی، جو برباد کرنے والی تھی، آندھی بھیجا. ما تذرو من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. وہ ایسی آندھی تھی کہ جب بھی کسی چیز پر گزرتی تو اس کو چور چور کر کے رکھ دیتی. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. اور ہم نے قوم ثمود میں بھی نشانی بھیجی جبکہ ان سے کہا گیا کہ تم تھوڑے دنوں کی مہلت میں تم مزہ کر لو، اپنے حال پر مزہ کر لو، جب تک کہ تم کو کوئی نشانی، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے. فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ. پر وہ پس ان کو پکڑا اللہ کے، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کے رب کی نافرمانی کی، تو ان کو ایک چنگھاڑ میں پکڑ لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. پس وہ اٹھنے سے رہ گئے، مطلب ایسے ہو گئے کمزور کہ وہ اٹھ نہیں پائے، زمین پر پڑ گئے، اور وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ کسی سے بدلہ بھی نہ لے سکے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ. اور اسی طرح قوم نوح میں بھی ہم نے اس سے پہلے نشانی بھیجی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. بے شک وہ قوم بھی بڑی فاسق تھی، گنہگار تھی، اور بڑے مجرم قوم تھی. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسول الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه تعالى وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آج ہم نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 30 پر 8 سے لے کر 40 پر 6 تک ان آیتوں کا ترجمہ سنا۔ آیت نمبر 38 to 46، پہلی رکوع قال فما خطبکم کے۔ گزشتہ محفل میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعے کو سنا، جبکہ دو فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر، تو آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آپ کے لیے ایک اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور ہم قوم میں لوط کی طرف بھی آئے ہیں ان کو عذاب بھیجنے کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے برے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیے، تو اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے۔ اس کے بعد جیسے کہا گیا ویسا عذاب بھی آیا اور تمام قوم لوط کو مار دیا گیا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان عذاب نازل ہونے کے وقت وہ بھی اس میں ملوث ہو گئی، اس واسطے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی وہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، اور اس لیے اللہ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہاں سے ایک بات غور کرنے کی یہ ہے، اللہ کے نبیوں کی بیویوں کا بھی حال ایسا ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو بیوی کا رشتہ بھی اللہ نہیں دیکھتا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی وہ بھی کافرہ ہوئی، اس کو بھی عذاب دیا گیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی غرق کر دیا گیا۔ اور یہاں بھی کیا ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی پتھروں کے عذاب میں اٹک گئی، اس واسطے کہ وہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ تو دیکھو یہاں سے ایک بات سوچنے کی، غور کرنے کی یہ ہے، خونی رشتہ یا تعلقاتی رشتہ اللہ کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں جبکہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے۔ تو میں بیٹا ہوں، میں بیوی ہوں بچ جاؤں گی، یا شوہر نیک ہے بیوی بری ہے تو شوہر کی طرف سے بیوی کو مل جائے گا نجات کا پروانہ، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے دماغوں میں رکھ لینا چاہیے اللہ کے پاس انڈیویجول اکاؤنٹنگ ہے، ہر ایک اکاؤنٹ انہوں نے دینا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو۔ کوئی نسبتی رشتہ قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں روحانی رشتہ ہے، مطلب کسی آپ اولیاء کرام سے تعلق رکھتے ہیں نسبتی، یا ان سے تعلق رکھتے ہیں مطلب کیا ان سے بیعت شدہ ہیں یا سلسلے میں ہے، اللہ تعالیٰ اگر پسند کرے کیونکہ اولیاء کرام اللہ کے پسندیدہ بزرگیدہ بندے ہیں، تو جب ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم اپنے تم نے اپنی طرف سے کسی سے تم شفاعت کرنا چاہتے جو جب حکم دے گا، اس واسطے آیت الکرسی میں کیا ہوا، یشفعوا الا باذنہ، من یشفعوا الا باذنہ، اللہ قرآن میں آیت میں فرماتا ہے کہ جب وہ قیامت قائم ہوگی جس کو وہ حکم دے گا شفاعت کرنے کا، انہی کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے سے جس کو چاہتے دوزخ کی آگ سے بچانے کا اللہ سے پروانہ ان کو اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ قیامت میں ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سب کچھ ہے، ٹوٹل پاور ان کے ہاتھ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اولیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ گرانٹ کرتا ہے، اور اولیاء کرام بھی اپنے طرف سے جتنے بھی ان کے مریدین ہیں یا ان کے جو خاص فالوورز ہیں اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے گڑگڑائیں گے، روئیں گے، پروردگار یہ میرا سلسلہ والا ہے، انہیں گنہگار ہے مولا، بس اللہ تعالیٰ ان کے فضل سے، اس کے فضل سے جس کو چاہے بخشنے کی اس کو اللہ کو اختیار ہے۔ تو یہ امید کرتے ہیں بزرگان دین، بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن وہ اپنے مریدوں کو بچائیں گے، لیکن گارنٹی نہیں ہے، یاد رکھو گارنٹی نہیں۔ گارنٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایسے سنگین جرم کریں گے
جس کا کوئی بغیر سزا کے ان کو بخشنا مشکل ہے. تو اس واسطے ایسے لوگ جو سنگین جرم کرے ہیں، بہت بڑے بڑے جرم کرے ہیں، بہت بڑے ظلم کرے ہیں، ان کے لیے تو چند پیریڈ کے لیے دوزخ میں جلنا ہی پڑے گا، دوزخ کا عذاب ان کو چٹنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ اتنے بڑے جرم کیے جب ان کو پاک کیے بغیر جنت میں داخلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جنت پاک جگہ ہے. تو پاک کرنے کے لیے ان کو دوزخ میں رکھا جائے گا، ان کو پاک کیا جائے گا عذاب دے 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 کر. اور جیسے میں نے تمہیں بتایا کہ عذاب جہنم میں ایک سیکنڈ کے 1000 ڈیوائڈ کرے تو بھی اتنا بھی رہنے کی ہمارے کو استطاعت نہیں ہے. اتنی زبردست آگ، اتنی زبردست گرمی اور اتنی زبردست سزائیں ہیں. تو ایک سیکنڈ بھی وہاں رہنے کے قابل نہیں، تو انسان سوچو کہ کئی عصر تک وہاں رہنا پڑے گا پاک ہونے کے لیے، تو کیا حالت گزرے گی. جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے شفاعت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے ان کو نکال لے گا تو ان کو پاک کیا جائے گا. بعد میں ان کو پھر سے واپس ان کی زندگی کے جو حالات تھے، مطلب ان کا جو جسم وغیرہ تھا، پھر سے پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد جنت میں داخل. لیکن تب تک تو سزا لینا پڑے گا. سوچو کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ عذاب جہنم کو سہ سکے. اس وجہ سے بہت بڑی چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور ہر وقت گناہوں سے توبہ کرتے رہنا. ہمارے زبان سے، ہمارے حال سے، ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغوں سے کیا کیا کی سوچ ہوتی، کیا کیا برے خیالات آتے رہتے. اس واسطے نیک بندوں کا حال ایسا ہے کہ رات دن اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار پڑھتے رہتے ہیں. اور اللہ کو استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، اور توبہ کا دروازہ اللہ کے پاس ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اس وجہ سے دن رات میں کبھی بھی یاد رکھو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی پڑھا کرو. شاید ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے خیال سے، ہمارے دلوں سے کیا بھی برے خیالات، برے چیزوں میں سوچے یا کسی کے بارے میں برا سمجھے، سوچے، اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے ہماری توبہ کو قبول کر کے ان کو مٹا دے گا ہمارے گناہوں کی دفتر سے. تو اس کا یہ جو سسٹم ہے گناہوں سے توبہ کا، ہر وقت کرتے رہنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار، اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حال کیا ہے؟ بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گارنٹی دیا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہتے تھے، دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ. کوئی بھول چک نہ ہو جائے، کوئی بھول چک نہ ہو جائے. تو اس طرح سے آپ کی یہ تعلیم اور ان کے امتیوں کے لیے ہے کہ امتی، جب میرا حال یہ ہے کہ میں ہمیشہ روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا رہتا ہوں، تو تم کو کثرت سے کرنا چاہیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پریکٹیکل ماڈل ہے ہمارے لیے. ایک پریکٹیکل ماڈل رہنے کی وجہ سے وہ خود جب کر کے ہم کو پریکٹیکل بتائے تو امت فالو کرے گی. بول کو آپ ہر چیز کرتے تھے، حالانکہ آپ کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ ہمیشہ اللہ کے مشہود تھے، اللہ کی شہادت میں تھے، اللہ کی حضور میں تھے. تو ان کے لیے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، سمجھے نہیں؟ بس امت کی تعلیم کے لیے آپ ہمیشہ استغفار پڑھا کرتے تھے تاکہ امت بھی اس کو سیکھ لے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تم نے سنا، اور لوط علیہ السلام کا واقعہ سنا. اب اس کے بعد چند اور انبیاء کرام کے واقعات آ رہے ہیں. دیکھو، سب سے پہلے بتایا گیا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. یہاں فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے. یہ تمام نبیوں کے واقعات کیوں دہرایا جا رہے ہیں؟ اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب قرآن کی تعلیم اور دین اسلام کی تعلیم دیتے تھے، تو وہاں کے مکے کے کافروں نے آپ کو نکارا، آپ کو انکار کیا، آپ پر طرح طرح کے ظلم ڈالے، آپ پر طرح طرح کے الزام لگائے کہ آپ مجنون ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر. جیسا آپ پر یہ باتیں ہوتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور خود کے اللہ کے فضل سے آپ کو اتنا خود معلوم تھا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں بے وقوف ہیں، کیونکہ ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. ان کو بچانے کے لیے میں آیا ہوں، ان کو اللہ کے راستے پر لگا کر کو جنت کی طرف لے جانے آیا ہوں. یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کو کوفت ہوتی تھی، آپ کو درد ہوتا تھا، دل میں ان کے باتوں کو سن کر آپ کو تکلیف ہوتی تھی.
تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی تسلی کے لیے اور کافروں کو نصیحت کے لیے تمام نبیوں کے واقعات کو دہرا رہا ہے کہ ارے کافروں، مکے کے کافروں، تم میرے پیارے حبیب کی باتوں کا جیسا انکار کر رہے ہو نا، اس سے پہلے ابراہیم کی قوم، اس سے پہلے لوط کی قوم، اس سے پہلے اب موسیٰ کی بات آ رہی، ایسا نبیوں کی قوموں کو آپ بتائیے میرے پیارے حبیب، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ تم بھی انہی قوموں کی طرح مجرم ہو، ان قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب الہی آئے گا اور تم کو بھی مٹا کے رکھ دے گا رب العالمین۔ اگر میری بات سن لیں گے تو تم بچ جاؤ گے، اگر نہیں بات سنیں گے، جس طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم کو مار دیا گیا اور فرعون کی قوم کو مار دیا گیا، اسی طرح عاد اور سمود کی قوم کو مارا، تم کو بھی یہی معاملہ آئے گا۔ تو نصیحت کے لیے نبیوں کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے سنیے وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یا ان کا تذکرہ کیجئے اور اس میں جو نشانی ہم نے بھیجا ہے یہ کافروں کی نصیحت کے ان کو سنائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون کیا بنا؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ تو یہ سارے جو چیزاں تھے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 معجزے دے کے بھیجا، نہیں بسلطان مبین، کھلے معجزے، کھلے نشانے دے کے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ کیا؟ ایک عصا، لکڑی تھی آپ کی جس کو ڈالتے ہی اژدھا ہو جاتا تھا، اور تھا ید بیضا، یعنی جب آستین میں یہ جب گریبان میں ہاتھ ڈالتے تو باہر نکالتے تو چمکتا ہوا سورج کی طرح چمکتا تھا۔ تو یہ 2 نشانیاں بتا کر آپ نے پروف بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا اور رسول ہوں۔ تو تب بعد میں وہ ساحروں کو بلایا، سمجھا کہ یہ جادوگر ہے۔ کیا بولا فرعون نے بولا، اپنے اتنا بادشاہ تھا وہ اور اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بچپن سے اپنے محل میں پالا ہوا تھا، اب ان کی بات مان کر ان کو کیسا رسول مانتا، اور ان کے رب کو مان لیا تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ یعنی اپنا جو رسوخ ہے، اپنا جو پاور ہے، اپنا جو پوزیشن ہے تمام فرعونی قوم پر کہ وہ خدا ہے، اپنے آپ کو خدا بولتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا تھا، اس کو کوئی نہیں مار سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، یہ خیال رکھا ہوا تھا، اور ساری پبلک اس کی موتی تھی، یعنی سارے لوگ اسے خدا کا تصور کر کے اس کو سجدہ وغیرہ کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتا اور موسیٰ علیہ السلام کے بتائے رب کو مان لیتا تو اس کا پوزیشن کم ہو جاتا، تو پبلک کے سامنے اس کی بے عزتی ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے بلبوتے پر، اپنی طاقت پر، اپنی سلطنت کے پاور پر اس نے انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیا، حالانکہ اس کے دل میں بھی یہ یقین تھا، اس کے دل میں بھی یقین تھا کہ واقعی وہ رب نہیں ہے، پھر بھی وہ جھوٹی اپنی جو پاور کا جو اس کے پاور دماغ پر تھا اس کو قائم کرنے کے لیے اس نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو بولا، کیا بولا؟ وقال ساحر او مجنون۔ یہ تو موسیٰ جادوگر دکھتے ہیں، ہاتھ میں عصا رکھ کو لکڑی چھوڑے تو اژدھا ہو جا رہا ہے، اور آج گریبان میں ڈال کے نکالے تو چمکتا ہوا، یہ خاص جادو کا کچھ کام ہے ان کا، یا دیوانے ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر فرعون کی بے وقوف کیا پتہ چلتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر مجنون ہوتے تو ان کو عقل نہیں ہوتی۔ مجنون کسے بولتے ہیں؟ جس کی عقل کھو گئی ہو، اور جس کی عقل کھو گئی ہو اور اس کو یہ کیسا جادوگر بنا سکتے ہیں؟ جادوگر کون ہوتا ہے؟ عقل سے، اپنے ہوش سے کام کرتا ہے۔ تو یہ عقل کرنے والا جادوگر اور عقل نہیں سو مجنون کو انہیں کیسا ملا تھا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بے وقوف تھا، فرعون بے وقوف تھا۔ خیر، اب یہاں پر یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جادوگر اور مجنون میں کیا فرق ہے۔ جادوگر کسے کہتے ہیں؟ جادوگر وہ ہے جو منتر وغیرہ پڑھ کر یا شیطانی جنات کے اثرات سے کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے آنکھوں کی نظروں کو قید کر دیتے ہیں، سمجھے نہیں؟ نظر بند کسے کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر بند۔ سو میسمرزم بولتے ہیں، انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ میسمرزم، یعنی وہ ایک کریٹ کرتے ہیں۔ کیسا کریٹ کرتے ہیں کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے جو نظر آتا وہ حقیقت سمجھتے ہو، حالانکہ وہ نہیں ہوتا۔ جو چیز جادوگر بتاتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ریئل دکھتا،
لیکن وہ ریالٹی میں نہیں ہوتا. تو یہ جادوگر کا ایک طریقہ ہے, مسمرزم سے آنکھوں کی بندش کر دیتا ہے, نظر کو روک دیتا ہے. تو یہ جو جادوگروں کا پاور ہے اس ٹیمپرری پاور ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ہو سکتا. وہ جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں تو اٹک جاتے ہیں اور وہ پھر واپس نارمل ہو جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی جادوگری یہ وقتاً ہے اور نظر کا دھوکہ ہے. یہ اب مجنون کا واقعہ دیکھیں. مجنون کیا ہے؟ جس کی عقل کھو جانا. اب مجنون میں دو تین قسم کے مجنون ہیں. ایک مجنون وہ ہے جس کی عقل کھو جاتی ہے. عقل کھو گئی تو کیا ہوتا, اس کو ہوش نہیں ہوتا وہ کیا بات کر رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مجنونوں کو بھی عقل حیوانی رکھا ہے. عقل کے بہت سارے اقسام ہیں. عقل حیوانی ہے. عقل حیوانی کیا ہوتی ہے کہ اس کو کھانا پینا یا جمع کرنا یا عورتوں کے ساتھ ملنا, یہ سب اس کے جو طبعی اس کے جو باڈیلی اس کے جو نیڈز ہیں اس کو کیا کرتا ہے, وہ کام کرتے رہتا ہے. سمجھے؟ تو باڈیلی نیڈ کے جو کام ہوتے ہیں وہ یہ عقل مجنون ہونے کے باوجود بھی وہ کر سکتا ہے. ناصر سمجھے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عقل حیوانی جس کو ہوتا ہے, مجنون کو ہوتا ہے, تو وہ کھاتا پیتا بھی ہے, سوتا بھی ہے, اٹھتا بیٹھتا بھی ہے, سب. لیکن جو باتیں کرے گا وہ بیوقوف باتیں کرے گا, عقل کے باہر کی باتیں کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں مجنون جس کی عقل کھو گئی ہے. یہ ایک مجنون ہے. اس کو مجنونی کیسی آتی ہے بولے تو کسی چیز میں گم ہو جاتا ہے, وہ گم ہو کے اسی دھن میں رہتا ہے, کسی اور چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے. یہ قسم کا ایک مجنون بھی ہے. اور ایک ہے جس کو کہتے ہیں مجذوب. یہ بھی جنون کی قسم ہے. مجذوب جذب ہونے والا. تو مجنون مجذوب کسے بولتے ہیں؟ مجذوب وہ ہوتا ہے جس کی جو جذب اللہ کے عشق میں, اللہ کی محبت میں اپنے عقل کو کھو دیتا ہے. اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ مجذوب کی دو میں ذرا ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں, جو سن لو. مجذوب اللہ کا ولی ہوتا ہے, اللہ کا پیارا ہوتا ہے, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے. وہ یوں اللہ کے عشق میں مغو ہو جاتا ہے کہ اس کی جذبیت کی وجہ سے وہ دنیا کی کسی چیز سے تعلق ہی نہیں رکھتا, حتیٰ کہ اسے کھانے پینے کا بھی اس کو دھیان نہیں رہتا. وہ کبھی کھاتا ہے, کبھی نہیں پیتا ہے, کبھی سوتا بھی نہیں ہے. لوگ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رہتا ہے لیکن اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے حضور میں ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں جذب, جذب الہی. اللہ ہی کی جستجو میں اور اللہ ہی کی محبت پہ, اللہ ہی کے تصور میں وہ اپنے آپ کو گزارتا رہتا ہے ہر وقت. یہ جاذبیت بولتے ہیں, اس کو مجذوب کہتے ہیں. یہ مجذوبوں کے لیے حال ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کو غیبی چیزیں نظر آتی ہیں. ایسے آنے والے واقعات مکاشفہ ہوتا ہے ان کو. اس کے علاوہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں, وہ ملائکہ کو دیکھتے ہیں, اور طرح طرح کے ان کو غیبی چیزیں, جنات وغیرہ دکھتے ہیں, سب کچھ دکھتا ہے ان کو. انہیں جو چیز ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے مجذوب کے لیے سب نظر آتا ہے, حتیٰ کہ ہمارے پورے فیوچر بھی, پاس بھی سب نظر آتا ہے ان کو. تو یہ ان کی جاذبیت کی وجہ سے, اللہ کی قربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ پردہ ہٹا دیتا ہے. لیکن یہ جاذبیت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی پرماننٹ ہو جاتی ہے. اب اس کا یہ جو منصور حلاج کا نام آپ نے سنا ہوگا. منصور حلاج بلکہ ایک بہت بڑے مجذوب تھے جن کو پھانسی دی گئی, قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا. تو اس کا واقعہ تم نے سنا ہوگا, اگر نہیں سنے تو سن لو ایک بار. تو ایک بار یہ ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت منصور حلاج بول کے ایک بہت بڑے ولی تھے. منصور حلاج بول کے ایک بہت بڑی ولی تھے. ان کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کی عشق میں اپنے آپ کو ان الحق, میں حق بول کو بولنا شروع کر دیں. وہ کیا ہوا, لوگوں میں بات پھیلتی پھیلتی, جہاں بھی بولتے لوگ بولتے دیوانہ ہے, کیسا ہو نہیں, کیسا اللہ ہو سکتا. ان کو لوگوں میں ایک بڑی بے چینی ہو گئی اور لوگ ان کو مارنا, ان پر گالیاں بکنا شروع کر دیا, اور بچوں کو بول کر ان کو پتھریں برساتے تھے. آپ پتھر کے مار کھا کر خون ہو کر بولتے ان الحق, ہنستے رہتے تھے. پتھر کا مار کھاتے تھے, ہنستے رہتے تھے. تو یہ بات پہنچتی سارے شہر میں پہنچ گئی. ہر جگہ ان کے دیوانہ یا ان کو کچھ اور کہہ کر ان کو
ستایا جاتا تھا. تو یہ بات جب بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا یا امیر المومنین تھا اس کو بڑی تکلیف پہنچی. اس نے کہا کہ ان کے جو بڑے ہیں ان سے بولو کہ ان کو کیا کرنا, کیا سزا دینا, ان کو کیا سزا دینا. قاضی صاحب بولا لے وہ زمانے کے کہ ان کو قتل کا حکم دینا, کیونکہ جو بھی ظاہری زندگی میں خود کو اللہ بولا یا حق بولا تو وہ اللہ کا شریک کرے سا, اللہ کا شرک کرے سا, کفر کرے سا. اس وجہ سے اس کو قتل کر دینا حکم شریعت کی لحاظ سے قتل کر دینا, اس کو مار دینا چاہیے, ورنہ فساد پھیلے گا اور لوگوں میں بے چینی شروع ہو جائے گی. تو یہ فتویٰ جب قاضی صاحب سے مل گیا تو بادشاہ پھر بھی کیا کیا, نہیں ان کے جو بڑے پیر و مرشد ہیں ان سے فتویٰ لے لو, ان سے اجازت لے لو. تو لوگ گئے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اس کو پیش کرے. حضرت جنید بغدادی ان کے پیر و مرشد تھے. تو حضرت جنید بغدادی بہت ایگزامن کرے, بولے دیکھو اس کو جذبیت ہے, جاذبیت ہے, اس وجہ سے وہ اپنی ہوش کھو گیا ہے, اس وجہ سے وہ بولتا ہے, اس کو چھوڑ دو. کافی دنوں تک آپ تذبذب میں تھے, کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا. لیکن جیسے شہر میں بہت غلاٹہ شروع ہو گیا, فساد شروع ہو گیا, تو آپ نے شریعت کی پاسداری کے لیے, شریعت کی حفاظت کے لیے, کیونکہ شریعت کو بھی حفاظت کرنا ہے کہ شریعت میں حکم ہے کہ جو بھی خود کو اللہ بولا, خود کو اللہ جیسا سمجھا یا اس کی یہ کرا, برابری کرا, تو اس کا شریعت کا حکم کیا ہے بولے تو اس کو ختم کر دینا ہے, قتل کر دینا ہے. تو آپ نے شریعت کی پاسداری میں یا اس کے لحاظ میں, اس کی حفاظت میں آپ نے فتویٰ دے دیا کہ منصور حلاج کو پھانسی یا قتل کر دیا جائے, پھانسی یا قتل کر دیا جائے. تو آخر بادشاہ کو جب یہ پروانہ مل گیا تو بادشاہ نے اس کا حکم دے دیا کہ منصور حلاج کو پکڑو اور پھانسی کی سزا دو. تو جب ان کو پھانسی کے تختے پر لے جا گیا تو آپ ہنستے ہوئے جا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا ارے کیا تم کو ڈر نہیں لگتا پھانسی لینے کا, موت کا ڈر نہیں؟ تو آپ پھر ہلکے باز کو بولے حق کو بھی کوئی موت آتی ہے کیا؟ آپ نے کہا حق کو بھی موت آتی ہے کیا؟ انا الحق انا الحق انا الحق بول کے جانے لگے. تو اب اسی طرح جب پھانسی کے تختے پر پہنچا گئے, ہنستے ہوئے تھے آپ, ہنس رہے تھے, پھانسی کا پھندا ڈالا یا ہنس رہے تھے آپ. تو جب پھانسی کا پھندا ڈال کے پھانسی بھی دے دی گئی تو آپ کے زبان سے نکل رہا تھا انا الحق انا الحق انا الحق. سارے لوگ تعجب کر رہے تھے کیسا آدمی ہے وہاں, پھانسی دے رہے پھر بھی ہنس رہا ہے اور پھر انا الحق بول رہا ہے. خیر جب پھانسی ختم ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ پھانسی کا تختے سے آواز آنے لگی انا الحق انا الحق. پورا جہاں پر وہ دیا گیا پوری جگہ سے آواز آنے لگی انا الحق انا الحق. اور باڈی تو ٹھنڈی ہو گئی, یعنی پھانسی ہو کے موت آ گئی, لیکن باڈی سے آواز آ رہی ہے انا الحق انا الحق. بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچی ہے کیا مصیبت ہے, مار ڈالی تھی, باڈی سے آواز آ رہی ہے اور تختے سے آواز, ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے. تو بادشاہ بولا ان کو جلا دو, ان کو جلا دو, باڈی سے باڈی جلا دو. تو وہاں کے جو اس کے یہ تھے سپاہی وغیرہ تھے, حضرت کی باڈی کو جلایا گیا. دیکھو کہاں تک پہنچتے ہوئے نوبت. تو باڈی کو جلایا گیا, باڈی کا جلنا تھا کہ انگر سے آواز آ رہی تھی انا الحق انا الحق انا الحق. اللہ اکبر. سارے لوگ پریشان, سارے لوگ پریشان ہو گئے. اچھا وہ باڈی کا جو جلنے کا تو کام ختم ہو گیا, راکھ ہو گئی, اب راکھ سے بھی آواز آنے لگی انا الحق انا الحق انا الحق. بادشاہ گھبرا ہو گیا, بولا ارے کیا ہو رہا ہے یہ راکھ بھی, ارے کام کرو پورا راکھ سمٹو اور جا کو دریا میں پھینک ڈالو. بولے اچھا کہ کو پوری راکھ وہ انا اللہ خنق بولتی راکھ کو پکڑا گیا, مطلب اس کو جمع کیا گیا اور اس کو لے جا کر دریا میں پھینکے. دریا میں پھینکے تو دریا سے آواز آ رہی ہے انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق. سارے لوگ پریشان, یہ کیا مصیبت ہے, سارے بادشاہ بھی پریشان. تو بادشاہ بولا جاؤ اب ان کے پیر و مرشد کو بولو کچھ کرو بولو. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور دریا کے پاس تو بولے اے حلاج جس کو تو بولتا تھا نا, اب دیکھ لیا نا, تو دیکھ لیا نا, حق کو دیکھے نا, بس کر, بس حق کے ساتھ مل جا, اتنا بولنا تھا. آواز تھم گئی, آواز تھم گئی. سمجھے نہیں؟ خیر یہ بہت بڑا معاملہ ہے جس کو بھائی علانیہ نہیں بول سکتا, تم لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اس کو عرفان بولتے ہیں, اس کو معرفت بولتے ہیں, جس کو بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں. جو عارف ہیں, جو
اللہ تعالیٰ उनको जो सा इल्म दिया है वही लोग समझ सकते हैं। इस वजह से यहाँ तक मैं ठहरता हूँ। तो बताने का मकसद है कि जुनून में जाजिबियत अल्लाह की इश्क में बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन वही जाजिबियत दुनिया के मामले में अकल जब खो जाती तो दीवानापन बोलते हैं। समझे नहीं, ये दो में फर्क है। तो यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दीवाना बोल दिया, कौन? फिरौन। हालांकि बेवकूफ था, दीवाना ऐसे अच्छी बातें नहीं कर सकता था या कमाला नहीं बता सकता था, खैर वो तो बेवकूफ रहा। तो बाद में तो पता चला कि वो कि इन्हों जादू दिस्तान को पूरे जादूगरों को बुलाया और इम्तिहान लिया, वो वाकया तुम जानते हैं। तो क्या हुआ, अल्लाह क्या किया, ऐसा फिरौन जो अपनी मस्ती से, अपनी पावर की घमंड से अल्लाह की बात को इनकार किया, अल्लाह के रसूल को इनकार किया, उनकी बात को ठुकराया। तो अल्लाह ने क्या किया, आगे की आयत में फरमाता है फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मि व हुवा मुलीम। तो अल्लाह ने उसको, उसके तमाम लश्कर को पकड़ा और दरिया में फेंक दिया। वहां जाकर वो पछताने लगा, मलामत करने लगा। क्या हुआ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके रातों रात निकल गए अल्लाह के हुक्म से, जब दरिया नील पार कर रहे थे तो अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया नील में 7 रास्ते हो गए, 12 रास्ते हो गए। 12 रास्तों से वो अपनी कौम को सही सलामत लेके उस तरफ पार हो गए। लेकिन फिरौन की फौज जो फॉलो कर रही थी, अब देखिए कि रास्ता खुला है, फिरौन क्या बोला, चलो उतरो, बोले तो पूरी फौज भी उतर गया, फिर भी उतर गया। जैसे ही दरिया के बीचों बीच फौज पहुंची फिरौन के साथ, तो अल्लाह का हुक्म हुआ, पानी मिल गया। और जब पानी मिला तो सारी कौम, सारी फौज डूब गई और फिरौन उसमें डूब गया। डूबते डूबते वो पछताने लगा, आहा क्या काम किया। तो अल्लाह फरमाता है वह मुलीम, वो मलामत करने वालों में से हो गया। मतलब क्या, खुद पर मलामत करने लगा, गुनाह अरे ने क्या गलती कराना, मूसा की बात मान लेता था नहीं क्या, हाँ मैं कितनी गलती, आज मुझे मालूम हुआ कि मूसा हक है, मैं गलत था। तो वहां आखिरी वक्त में फरमाते हैं बुजुर्गान दीन, और कुरान में भी उसका जिक्र है कि जब उसको मौत सामने नजर आ गई, उसने कहा आमन्ना बिरब्बी मूसा व हारून बोला। तो यहां पर उसने अपने ईमान को मानना पड़ा, बोला आमन्ना बिरब्बी मूसा, आमन मैं ईमान लाता हूं, मैं ईमान लाता हूं, रब्बी मूसा व हारून बोला। आखिरी वक्त ईमान लाया, बल्कि अल्लाह ताला क्या किया, उसकी बॉडी को सही सलामत रख के कयामत तक उसको निशानी बनाकर आज भी फिरौन की बॉडी और उसकी जो मम्मी है आज भी मिस्र के, इजिप्ट के म्यूजियम में रखी हुए, और तमाम लोग उसको देखते हैं और फिरौन की लाश पर लानत बरसते हैं कि उसने अल्लाह की नाफरमानी करके उसकी लाश को अल्लाह का ऐसा निशानी बना के रखा है। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है काफिरों को बताने के लिए कि अरे काफिरों, तुम क्या समझे हो, मेरे नबी को तुम इनकार करते हो, मेरी बातों का इनकार करते हो। देखो जिस तरह से मैं फिरौन की फौज को फिरौन के साथ दरिया में डुबा कर उनको मारा, ऐसा तुमको भी हशर होगा, याद रखो, तुमको भी छोड़ेगा नहीं अल्लाह। ओके, तो इस तरह से और आगे की आयत में अल्लाह ताला वफी आदिल इज़ अरसलना अलैहिम रिहल अकीम। अब यहाँ पर दूसरी आयत में अल्लाह ताला कौम आद का वाकया सुना रहा है, जबकि हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद जो थी वो बड़ी बड़ी जबरदस्त कौम थी। कैसी कौम थी बोले तो पहाड़ों को काट कर हाथों में लेके बड़े बड़े महल बनाते थे। बड़ी जबरदस्त कौम थी, बड़े जालिम थे और जमीन पर बहुत फसाद फैलाने वाले थे। तो वहां पर जब अल्लाह ताला हूद अलैहिस्सलाम को भेजा उनकी हिदायत के लिए, तो उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तकजीब की, उनको उनकी बेहुरमती की और अल्लाह के रसूल की बात को इनकार कर दी। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि अगर तुम सच्ची अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह तुम्हारा सही है, हक है, तो हमको प्रूफ बताओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पूछे क्या प्रूफ चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पहाड़ जो तुम देखते हो ना, ये पहाड़, हाँ पहाड़ दिखते हैं, वो पहाड़ से हम ना, ये एक ऊंटनी, वो भी कैसी ऊंटनी, पेट से रहना,
कैरिंग, ये ऊंटनी जो हमल आवर है ना, हमल वाली ऊंटनी को तुम वो पहाड़ से जिंदा निकालो, तभी हम मानेंगे तुम्हें भी हक है, तुम्हारा रब भी हक है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह से, परवरदिगार ये लोग मेरे को प्रूफ मांगते हैं और तेरे हक को समझने के लिए एक निशानी मांगते हैं, मौला तो निशानी दे दे बोला। तो अल्लाह ताला हूद अलैहिस्सलाम पैगंबर की बात को एक्सेप्ट करता है और वहां से फरमाता कि उनको बोलो खड़े हो जाओ, जमा हो जाओ एक जगह, अभी मैं बताता हूँ निशानी। और जैसे ही अल्लाह का हुक्म हुआ, पहाड़ टूटा। फरमाते हैं कि पहाड़ में गड़गड़ाहट हुई, पहाड़ टूट के वहां से एक जिंदा ऊंटनी, हमल आवर, हमलजदा, कैरिंग, अच्छी बड़ी ऊंटनी बाहर आई, जिंदा आई। सारे लोग तड़प गए, ये क्या मामला है, क्या मामला है। तब अल्लाह ने फरमाया कि ये ऊंटनी है जो अल्लाह की निशानियों में से है। तुम्हारी कौम को बोलो इसको धक्का नहीं देना, इसको मारना नहीं, इसको सताना नहीं, और जो जहां चाहेगी वो चलेगी, जहां चाहेगी खाएगी पिएगी, उसको कोई तकलीफ नहीं देना, ये क्योंकि अल्लाह की निशानी है। अगर इसमें कोई गलती करेंगे तो अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब आएगा। तो आपने कौम को समझाया कि देखो ये अल्लाह की निशानी है, इसको हाथ नहीं छीनना। तो ऊंटनी का हाल ये था कि जहां भी खेत में जाती तो पूरा खेत खा लेती, अल्लाह की ऊंटनी थी वो, तो वो उसको वैसा पावर दिया गया था, और जहां भी जिस कुएं पर जाती पूरा पानी भी लेती थी। तो लोगों ने देखा कि ये क्या है, ऐसी ऊंटनी है जो हमारे खेता खा लेती है और हमारे पानी पूरा पी लेती है, हमने कैसा होगा, वो क्या करे। वहां के शरीर लोग क्या करे, एक किस्म का प्लान डाले, क्या रातों रात हमें ऊंटनी को मार देंगे। जब ये बात जब पहुंची हूद अलैहिस्सलाम को, हूद अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए, कौम को बोले अरे खबरदार, अल्लाह तुमने परहेजवान कर है क्या कि तुम इसको हाथ पे लगाना, इसको सजा, इसको सताना नहीं, क्योंकि अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह की जमीन पर खाएगी पिएगी, उसकी मर्जी, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है, उसके लिए ग़िज़ा दिया है, तो तुम उसको खाने छोड़ो, क्या होता तुम्हारे को। बोले ठीक है, लेकिन ऐसे सब करती है, हमारा ऐसे संभालने नहीं होता उनको, उनकी बात सुनना ना को। रात ही रात क्या करे, कौम के शरीर लोग क्या करे, ऊंटनी को पकड़ को से काट को, उसके काना, उसके पावा हाथा सब काट डाले। होते ही सुबह को मालूम हुआ, जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम को दौड़ते हुए रोते हुए आए, बोले खबरदार खबरदार, अब अजाब तुम्हारे पर जरूर आएगा, तुमको 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। क्या बोले, 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। पहला दिन बादल के जैसा आसमान में आएंगे, और उसके बाद तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, जर्द के माने पीले हो जाएंगे। दूसरे दिन तुम्हारे चेहरे लाल हो जाएंगे, और तीसरे दिन तुम्हारी सूरतों पर काले हो जाएंगे। खबरदार, एक ऐसा अजाब आएगा तुमको नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर क्या करे, आप वहां से हल्लू चले गए। तो अल्लाह ताला हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आप अपने पूरे जो भी मानने वाले उनको साथ लेकर वो जगह से चले जाओ, फलस्तीन चले जाओ। तो आप हूद अलैहिस्सलाम रात रात क्या करे, फिरौन वो जगह से चले गए और फलस्तीन की तरफ रवाना हो गए। तो दूसरे दिन वैसा जैसा बोले वैसा हुआ,